ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلے، پہلا درس کتاب کا آغاز جس عنوان سے ہو رہا ہے، عنوان ہے خدا در اسلام۔ اسلام کی نظر میں، مذہب اسلام کے نظریے کے مطابق خدا کیسا ہے، خدا کی تصویر سے مراد وہ تصویر نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خدا کا تعارف اسلام نے کس طریقے سے کروایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر مذہب، ہر مسلک چلیں، دنیا کے ہر مذہب میں، ہر دھرم میں اس مذہب اور اس دھرم کے عقیدے اور اس کی تعلیم کے مطابق خدا کا تعارف کروایا گیا ہے۔ جس کو وہ رب مانتے ہیں، جس کو وہ خدا مانتے ہیں، جس کو وہ معبود مانتے ہیں، اس کا تعارف کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے صفات بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام نے خدا کے کیا صفات بیان کیے ہیں، کس طریقے سے معرفی کروائی ہے، کس طریقے سے خدا کا تعارف پیش کیا ہے، ٹھیک، اس کو دیکھتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ خدا کے اوصاف، خدا کے صفات بیان ہوئے ہیں، ٹھیک۔ ان صفات اور ان اوصاف کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ اوصاف موصوف کے پہچاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، صفات کے ذریعے سے ہم خدا کی شناخت اور خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مروری اجمالی بر اوصاف خدا در قرآن مجید میں خدا کے اوصاف کے سلسلے سے ایک مختصر نظر، ایک مختصر مرور، ایک مختصر مطالعہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں خدا کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں، خدا کی کیا صفتیں ذکر ہوئی ہیں۔ میتوان گفت دلیل اصلی ظہور دین اسلام آن بود کہ حقیقت اللہ را چنان کی سزاوار ان ذات مقدس شناساند۔ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کے ظاہر ہونے اور اس کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ یہی تھی، کیا کہ اللہ کو جیسا وہ حقدار ہے اس کو اسی طریقے سے پہچنوایا جائے۔ خدا جس معرفت کا حقدار ہے، خدا کو جس طریقے سے پہچنوانا چاہیے، اس طریقے سے پہچنوانے کے لیے ہی دین اسلام ظاہر ہوا ہے۔ دین اسلام سے پہلے جو دوسرے ادیان تھے، ان ادیان میں خدا کی صحیح تصویر پیش نہیں کی گئی، خدا کا صحیح تعارف نہیں کروایا گیا، خدا کو جس انداز سے پہچنوانا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں پہچنوایا گیا۔ جس طریقے سے ایک انسان کو پہچنوایا جاتا ہے اس طریقے سے خدا کو پہچنوایا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان میں خدا کا تعارف، خدا کی شناسائی ایک مخلوق کے طور پہ کرائی گئی۔ جو صفتیں مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں، جو خاصہ ایک انسان کا ہوتا ہے، اس طریقے سے خدا کا تعارف کرایا گیا۔ خدا کے اور بندوں کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ضرورت تھی کہ ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب ظاہر ہو کہ جو خدا کو، جو خالق کو مخلوق اور بندے سے الگ کر سکے۔ خدا کی تعارف کی جو شان ہونی چاہیے، خدا کا تعارف جس انداز میں ہونا چاہیے،
خدا جس تعارف کا حقدار ہے اس کا تعارف اس انداز میں کیا جائے. چنانچہ دین اسلام ظاہر ہوا اور خدا کو اس کی شائستگی کے مطابق تعارف کروایا اور پہچنوایا. کہ بندہ اور ہے، اس کی خصوصیت اور ہے، اور خدا کی خصوصیات اور اس کی صفتیں الگ ہیں. ٹھیک، می توان گفت یہ کہا جا سکتا ہے کہ دلیل اصلی ظہور دین اسلام آن بود کہ دین اسلام کے ظاہر ہونے کی بنیادی اور اصلی وجہ یہ تھی کہ حقیقت اللہ را چنان کے سزاوار ان ذات مقدس کہ خدا کی حقیقت کو جیسا کہ وہ ذات مقدس حق رکھتی ہے شناساند اسی طریقے سے پہچنوایا جائے. در هیچ مکتب و آئینی خداوند انگونه کی در قرآن کریم توصیف شده معرفی نشده است. قرآن مجید میں جس انداز سے خدا کا تعارف پیش کیا گیا ہے، خدا کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، خدا کو پہچنوایا گیا ہے، کسی مکتب اور کسی مذہب یا کسی دوسری کتاب میں اس انداز سے خدا کا تعارف نہیں ہوا ہے. حتیٰ در ادیان الہیہ پیش از اسلام نیز ان توصیف بے کمال خود دست نہیں جا. یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اسلام سے پہلے بھی دوسرے آسمانی ادیان تھے. مسیحیت دین الہی ہے، یہودیت دین الہی ہے، تو دوسرے ادیان الہی میں تو کم از کم خدا کا تعارف صحیح انداز سے ہونا چاہیے تھا. ہوا ہے، لیکن جس حد کمال تک اور جس تنزیہ اور تقدیس کے ساتھ دین اسلام میں خدا کا تعارف ہوا ہے، دوسرے ادیان الہی میں بھی اس انداز سے نہیں ہوا. وہی کہہ رہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ در ادیان الہی پیش از اسلام سے پہلے جو ادیان الہی تھے اس میں بھی ان توصیف بے کمال خود دست نہ یا اس توصیف کو کمال کی حد تک بیان نہیں کیا گیا، ناقص ہے. دوسرے ادیان الہی میں بھی خدا کے توصیف، خدا کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، لیکن ناقص طور پر. صرف دین اسلام نے خدا کے صفات کو بے حد کمال کے طور پر پیش کیا ہے. قرآن کریم در پیانس قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ در حد توان زبان بشری کہ انسانی زبان میں جو توانائی ہے، جو قدرت ہے، اللہ بکامل ترین وجہ بے انسان شناسان دے شود، خدا کو بے وجہ کامل کیا ہے انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے، انسانوں کے بیچ، انسانوں کے درمیان، انسانوں کے لیے خدا کو بہترین طریقے سے پہچنوایا جائے. قرآن نے اسی طریقے سے خدا کا تعارف پیش کیا. بے گزارش قرآن کریم نے جو گزارش پیش کی ہے اس کی بنیاد پر خداوند واسع. اب یہ یہاں سے صفتیں شروع ہوتی ہیں کہ قرآن نے خدا کے کن اوصاف کو بیان کیا ہے، خدا کا کس طریقے سے تعارف کروایا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو، انسانوں کو خدا کے متعلق آگاہی دی ہے، شناخت دی ہے، وہ یہاں پر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے گزارش قرآن کریم کے بیان کے مطابق خدا بند متعال واسع ہے، یعنی گسائش بخش، وسعت دینے والا، گسائش دینے والا، فراوانی دینے والا. سمجھ رہے ہیں؟ علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. اسرع الحاسبین، تیزی کے ساتھ حساب لینے والا. اسرع یعنی بہت تیز، حاسبین حساب لینے والے. اسرع الحاسبین، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ حساب لینے والا. حی، زندہ ہے. قیوم، پائندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا. علی یعنی والا ہے، بلند بالا ہے. کبیر، بزرگ ہے. حق ہے، راست ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے. ذوالجلال والاکرام، صاحب عظمت ہے، صاحب مقام ہے. صمد، بے نیاز ہے.
وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور ہر ایک اس کے نیاز مند ہیں. خداوند اول موجود قبل از ہر موجودی، اول ہے یعنی ہر موجود سے پہلے ہے، در عین حال آخر ہے. عجیب ہے، ہر موجود سے پہلے بھی ہے اور ہر موجود کے آخر میں بھی ہے. جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ رہے گا. ظاہر ہے، آشکار ہے، دنیا کی تمام مخلوق میں اس کے جمال کو دیکھا جا سکتا ہے، ہر جگہ اس کا جلوہ موجود ہے، ظاہر ہے. باوجود ہے کہ وہ ظاہر ہے اسی حال میں باطن بھی ہے، پنہان ہے، ہر چیز میں پوشیدہ ہے. خداوند متعالس، عالی مرتبہ ہے، عالی مقام ہے. یعنی اظہر چے در وہم ما آیت او بالاتر، یعنی جو کچھ ہمارے خیالات میں ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ذات پروردگار اس سے بلند و بالا ہے. وہ ہرگز ما نمی توانیم حقیقت او و جمال و جلال او را انگونے کے ہست دریابے، اور کسی بھی صورت میں ہم اس کی حقیقت کو، اس کے جمال و کمال کو کہ جیسا وہ ہے اس طریقے سے ہم اسے درک نہیں کر سکتے. یعنی اس کی حقیقت کو کما حقہ ہم درک نہیں کر سکتے، اس کے جمال و کمال کو کمال کی حد تک درک کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اس کے جمال و کمال ہمارے ادراک سے، ہمارے قوت مدرکہ سے باہر ہیں. چشمہائے سر نمی تواند او را ببیند، آنکھ کی آنکھیں، یہ سر کی آنکھیں اسے دیکھنے سے عاجز ہیں، سر کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. اما او چشمہارا درمیابد، لیکن وہ آنکھوں کو درک کر سکتا ہے. یہ جتنی صفات اللہ کے ذکر ہوئے ہیں ابھی تک یہ سب قرآن مجید سے لیے گئے ہیں. قرآن کی آیتوں میں یہ صفات موجود ہیں، خدا کی یہ صفات قرآن نے پیش کیے ہیں. آیتیں نیچے دی گئی ہیں، آپ آیتیں پڑھ کر کے ان آیتوں سے خدا کی صفات کو نکال سکتے ہیں اور خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. ابھی اور بھی بہت صفات ہیں جو آگے آئیں گے. انشاءاللہ ہم درس کو یہیں پر تمام کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ کل